اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج ہم یہ جو ایران نے پاکستان پر حملہ کیا وہ اس پر گفتگو تھوڑی سی کر لیں گے، لیکن تفصیل سے پروگرام الگ سے کریں گے۔ تو وہ اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر جواباً پاکستان نے حملہ کیا، تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دو برادر ملک آپس میں اس طرح سے ٹکرائیں جس میں کہ دشمن جو ہیں وہ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ ایک تو انڈیا خوش ہو رہا ہے، انڈیا ایران کو بیک اپ کر رہا ہے، اور اسرائیل پاکستان کو کے ثابت جو ریجنل پاور ہے وہ پاکستان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو جنرل عاصم منیر صاحب نے جب دورہ کیا تھا، یہ طویل دورہ تھا، اس وقت یہ باتیں زیر بحث لگتا ہے کہ آئی ہیں کہ جو ایران سے اور افغانستان سے جو پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، TTP ایک طرف کر رہی ہے، اور بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ اور یہ کچھ 5-6 قسم کی تنظیمیں ہیں جو فنڈڈ ہیں انڈیا کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی۔ تو وہ پاکستان چاہتا تھا کہ ان کے اوپر امریکہ جو ہے خود جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان نے یہ خواہش ظاہر کیا ہوگا کہ امریکہ اسی طرح سے ڈرون حملے کرے جیسا کہ وہ طالبان پہ کرتا تھا، لیکن ان کو امریکہ نے اس پر نہیں مانا اور کہا کہ وہ افغانستان سے کہیں گے کہ وہ آپ سے، پھر انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ صاحب افغانستان سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں تعلقات کو بہتر کریں اور یہ TTP پر کنٹرول کریں۔ اور تو اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ان کا نائب وزیر اعظم تھے وہ آئے، جو انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں وہ آئے، جو انہوں نے اخونزادہ صاحب جو انہوں نے بعد میں یہاں پر بات چیت کی۔ پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف نے بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے جو دورے کے اندر جو بات چیت ہوئی ہے اس میں پاکستان اور ایران اور روس کے درمیان میں جو پارٹنرشپ بنتی جا رہی ہے، چین بشمول چین کے، اس کو انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ بھئی آپ اس کے ساتھ میں وہ تجارتی تعلقات تو رکھ سکتے ہیں، ان سے تیل خرید سکتے ہیں، ایران سے نہیں بلکہ روس سے خرید سکتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن کسی طور پر ان کے ساتھ میں اسٹریٹجک تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ ایران سے ہم خواہش تھی کہ ہمیں ایران سے تیل خریدنے دیا جائے کیونکہ ہمارے پڑوس میں لگا ہوا ہے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سینکشن ہے، اس لیے آپ ایران سے تیل خرید نہیں سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ تھا کہ تو پھر ہمارے تجارتی اور معاشی اور اسٹریٹجک جو تعلقات تھے وہ اسٹریٹجک تعلقات پہ راضی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ پھر پاکستان نے کہا یہ مطالبہ بھی تھا کہ جو یہاں افغانی ہیں جو بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں، جو 1 کروڑ کی تعداد میں ہو گئے ہیں، تو ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ غیر قانونی ہیں اور ہمارے یہاں پر بہت زیادہ بدامنی پھیل رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ یہاں پر بغاوت پیدا کر دیں۔ تو ابھی تک کچھ تھوڑا سا حصہ وہاں سے نکلا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ان کا یہ کہنا تھا امریکنوں کا کہ جو ہمارے اتحادی رہے ہیں اشرف غنی کے دور میں یا کرزئی کے حامد کرزئی کے دور میں، ان کو رہنے دیں اور باقی کو آپ، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ کہا ہوگا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کے پیسے کون دے گا ان کے رکھنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا صاحب یہ پیسے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو نہ ہر موقع پر شاید یہ کہا ہوگا کہ ہم نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے، ہمارا تو نو غیراب ہوا ہے جب ہم ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، کو 23 آدمی شہید کر دیے تھے وہاں گئے تھے۔ تو یہ ایک بہت گمبھیر صورتحال ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس جو ہے جو ویسٹ بارڈر بھی ہے وہ بھی ہمارے لیے کھولا جا رہا ہے تاکہ ہم ایسٹ بارڈر کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو ایران کا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سسٹم تھا پاکستان کا، جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ فیل ہوا ہے جب عمرانیوں نے حملہ کیا، تو یہ بات تو ہم ذرا تفصیل سے بحث کریں گے، لیکن ہم نے ادھر ڈیفنس سسٹم لگایا ہی نہیں ہے۔ اس سے نہیں لگایا کہ ہم اس کو اپنا برادر ملک سمجھتے تھے، اور یہ جو بالکل جو انہوں نے حملہ کیا ہے بڑے اچنبے کی بات تھی۔ اور بہرحال ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ امریکن ایسٹ، بھارتی ایسٹ اور اسرائیلی ایسٹ مارے گئے ہیں۔ پاکستانی کو کوئی ایسٹ نہیں مارا گیا، انہوں نے خود تصدیق کی ہے، نہ ایرانی کو مارا گیا ہے۔ تو اس بات سے یہ تو بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایسٹ جو ہیں اسرائیل کے اور بھارت کے اور دونوں طرف سے، اور موساد کے جو اسرائیل کے اور را کے اور CIA کے ایسٹ مارے گئے۔ تو اب ایسی صورتحال میں، لیکن پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا، ان میں تو پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں جو ہماری لوگوں کو خبر ہے۔ تو یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ تو اب اس کے بعد میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات ایک اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک بڑی پراکسی وار یہاں پر
یمن میں، اور یمن سے آگے یہ شروع کرنے والا ہے، جس میں 12 ممالک ہوں گے، اور 12 ممالک کے اندر جو ہے وہ یو ای ہے، متحدہ عرب امارات ہے، مصر ہے، اردن ہے، اور بحرین ہے، سعودی عرب سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ اس میں شامل ہوں، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم چین سے مشورہ کریں گے۔ تو چین سے مشورہ کے بعد میں وہ بات کے بھی، جب یہ بات چین کی ہونے لگی تو اس پر شاید انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین سے آپ یہ جو روڈ اینڈ بیلٹ والا ہے، جو آپ کا جو سی پیک ہے، اس کو سلو کریں۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سلو ہونے جا رہا ہے، تو یہ ایک تشویش کی بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ جو آئل ٹینکر کے حوثی جو حملہ کر رہے ہیں آئل ٹینکر پر، اس سے امریکہ کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ایران کو لپیٹے میں لے، اور وہ اس پر اس کا بہانہ کر کے حوثیوں کے اوپر بھی حملہ کرے اور ایران پر بھی حملہ کرے، جس سے کہ ایران کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے سب کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے علاوہ کشمیر کے محاذ پر بھی جو مسئلہ ہے وہ سوال اٹھایا گیا کہ بھائی انڈیا جو ہے ہمیں مسلسل دباؤ میں رکھ رہا ہے، تو آپ کا جو الائی ہے وہ اسٹریٹجک الائی ہے، تو آپ اس کے اوپر آپ غور کریں اور ان کو سمجھائیں، ادروائز پھر ہم اپنا کارروائی ہم کریں گے۔ تو وہ اس پر ان کو راضی ہوئے ہیں کہ وہ ہم انڈیا سے بات کریں گے، لیکن انڈیا نے اس پر پری ایمپٹیو ایکشن لیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں حافظ سعید صاحب کو مانگ لیا کہ ہم حافظ سعید ہمیں دیں، کیونکہ ہمارا وہ مجرم ہے۔ تو پاکستان نے اس کو انکار کر دیا کہ ہم بالکل کسی کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسرا یہ جو پاکستان کے جو معاملات جو ہیں، تو ایک خیال تو یہ ہے کہ پاکستان کو جو ڈرون ملنے چاہیے، وہ کچھ ڈرون ہمیں مل جائیں گے امریکہ سے، یہ خیال کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فنڈ بھی مل جائیں گے جو کہ افغانیوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہوں گے۔ تو اگر یہ بھی صورتحال ہوتی ہے تو غنیمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس سلسلے میں جو اپنے آپ جس مصیبت میں مبتلا ہے اس سے تھوڑا سا نکلے گا۔ جو پریشر اس کو دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اس بات سے دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک علاقے مقام پہ واقع ہے، اور وہ سارے جو سینٹرل ایشیا ہے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، اور شاید افغانستان کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، تاکہ چین کا جو کوئی بھی راستہ نہ بچے کہ چین نہ ادھر سے جا سکے چابہار کی بندرگاہ پہ افغانستان سے، نہ جا سکے گوادر سے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں کس طرح کی حالت رہتی ہے، اور اگر رہتی ہے تو ہم اس میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اور معاملے کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان جو ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بہتر پوزیشن میں ہے، اور ایران پہ حملہ کرنے کے بعد میں جو اس نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر جو 2019 کی 27 مئی کا واقعے کو دہرایا ہے، اور آپ بتا دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کسی کی بھی مداخلت کوئی بھی ہمارے ملک کے اندر آ کے کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ پاکستان کی ایک طاقت کی، اور پاکستان کی ایک اپنے عزم کی، اور پاکستان کی جو خود مختاری کی، اور پاکستان کی سلامتی کی، اور پاکستان کے جو اپنے خود مختاری کی جو ہم کا یقین بنانے کے لیے سب کو پیغام دے دیا ہے، اسرائیل کو، انڈیا کو، اینی باڈیز نیم، ٹیک اینی باڈی نیم، جو بھی ہمارے پہ کرے گا تو اس کو سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ اس لحاظ سے ہٹ کے بچ کے ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے، کہ کیونکہ انڈیا بھی اس قسم کے پر تولتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ کرے گا کہ صاحب ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی، جھوٹا گوئبل کی طرح سے، جو کہ جرمنی کا میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کا اس نے سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ یہ اس وقت انڈیا کر رہا ہے۔ لیکن جو بھی ہمارے قریب آیا ہے ہم نے اس کی پٹائی کی ہے، اور وہ چاہے ہمارا برادر ملک کیوں نہ ہو۔ تو اب ہم یہ سمجھتے یہ ہیں کہ لیکن اب جب سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، ایران اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، اور واپس سے ان کے جو سفارت خانے وہ ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے جو ہے امریکہ کے جو ایسٹ تھے ان کو مار دیا ہے، اور ان کو پر حملہ کیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں ایسٹ ہیں۔ تو ہمارے تو لیکن اگر وہ مانتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو جیش العدل ہے وہ سرے سے ان کا کوئی مرنے کی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے، صرف 2 بچوں کی اور ایک خاتون کے مرنے کی جو شہید ہونے کی اطلاع ہے، وہ ہمارے گورنمنٹ نے بتائی ہے، جو درست بات ہے۔ اب جو خطرہ یہ ہے کہ جو یہ 12 ممالک کی فوج جو بنے گی، جس میں مصر، میں نے جیسے کہا اردن، کویت، یو اے ای اور عرب امارات کے علاوہ سعودی عرب، اور دیکھیں کون کون سے ملک اس میں شامل ہوتے ہیں،
وہ سب شامل ہوں گے، تاکہ اگر فرض کر لیجیے کہ یہ رستہ بند ہو جاتا ہے، یعنی عدن والا رستہ، بحر احمر جانے کا رستہ، تو پھر سارے ملکوں کو یعنی جو سپلائی ہے تیل کی وہ رک جائے گی، اور جو قطر سے جو لوگ تیل خرید رہے ہیں یا گیس خرید رہے ہیں وہ رستے میں بھی وہ بھی نہیں جا سکے گی، تو یہ کافی مشکلات ہوں گی یورپ کے لیے۔ تو وہ یہ 12 ملکی فوج بنا کر حوثیوں پر حملہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں وہ بہت سے ملکوں کو گھسیٹیں گے۔ لیکن پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس جنگ میں جس طرح سے پہلے یمن کی جنگ میں وہ شامل نہیں ہوا تھا اور تکلیف اٹھا لی تھی اس نے، اور لوگوں کے تانے بھی سن لیے تھے، سعودی عرب کے اور UAE کے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ صاحب ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے، تو بعد میں انہوں نے دیکھ لیا کہ کس کا نقصان ہوا، اور پھر UAE خود نکل گیا اس سے۔ تو اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی مسلمان ملک پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تنگ آمد و جنگ آمد کی کیفیت ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔